بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جیسا کہ محرم الحرام کا ایک مقدس مہینہ جس کا آغاز شروع ہو گیا ہے، یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں حضور کی آل نے قربانیاں دے کر اسلام کو بچایا ہے، کہ حضور کی بیٹیاں، حضور کا خاندان، حضور کے بچوں کو ذبح کر دیا گیا، اور نبی کی بیٹیوں کو، نبی زادیوں کو گلیوں میں بے پردہ کر کر انہیں پھرایا گیا۔ وہ کیسے مسلمان تھے؟ خدا کی قسم ہمارے اندر وہ حوصلہ ہی نہیں ہے کہ ہم محرم الحرام کے حوالے سے کچھ اپنے چاہنے والوں کو بتا سکیں۔ تو جب بھی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ہمارا دل خدا کی قسم خون کے آنسو ہوتا ہے۔ وہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور انہی کی آل کے ساتھ انہی کا کلمہ درود پڑھ کر ظلم کر دیے۔ وہ یزید کیسا تھا، کیا تھا کہ آج بھی اس کے مقدروں میں ہر مسلمان لعنت ڈالتا ہے، جس نے نبی اور اس کی آل کو اس مہینے میں دکھ دیے، پریشان کیا اور ظلم کی انتہا کر دی۔ تو یہ مہینہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے، ہر سال جو ہم نبی کے اس خاندان کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، کیونکہ آج ہمیں اسلام ملا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خاندان کی قربانیوں کے صدقے میں ملا ہے۔ تو ہمیں اس مہینے کا احترام کرنا چاہیے اور درس لینا چاہیے کہ بھی یہ مہینہ ہمیں کیا درس دیتا ہے۔ کیونکہ نماز پڑھیں اس مہینے میں، کوشش کریں کہ اپنی نماز کو قضا نہ کریں، قرآن پاک کو باقاعدگی سے پڑھیں اور درود پاک پڑھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے تو اس مہینے میں آپ جتنی ہو سکے عبادت کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی اتنی بڑی قربانی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہم نماز کو کبھی نہ چھوڑیں، قرآن پاک ہر روز باقاعدگی سے پڑھیں۔ آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے جو قربانی کا نذرانہ پیش کیا، سجدے کی حالت میں امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور جب سر اقدس آپ کا تن سے جدا کر دیا گیا تو جب اس یزیدی لشکر نے آپ کے سر اقدس کو نیزے پہ بلند کیا اور وہ سر اقدس نے آپ امام حسین علیہ السلام کے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ آپ دیکھیں کہ یہ ہمیں قربانیاں کیا پیغام دیتی ہیں کہ ہم دوسروں کے ساتھ ظلم مت کریں، کسی یتیم مسکین غریب کو دکھ مت دیں، پورا تولیں، انصاف کریں۔ ہم میں اور ان مسلمانوں میں یہ فرق واضح نظر آنا چاہیے، پھر جا کے ہم اپنے آپ کو مسلمان یا حضور کا عاشق یا حضور کے گھرانے کا غلام کہلانے کے ہم حقدار ہیں۔ کیونکہ یہ ایام شروع ہو گئے ہیں احترام کے، عقیدت کے
محبت کے، عشق کے آپ اس میں جیسے بہتر سمجھیں اس طریقے سے احترام کریں. کوشش کریں کہ ایسا کام نہ کریں جو آپ کی دنیا اور آخرت کو ختم کر دے، برباد کر دے. اس لیے جتنی عبادت ہو سکے وہ کریں اور اپنے گھر میں حضور اور اس کی آل کا ذکر کروائیں تاکہ آپ کے بچوں کو پتہ چلے کہ اس محرم کا کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے. اس محرم الحرام میں اتنی بڑی قربانیاں دے کر جس دین کو، اسلام کو بچایا گیا ہے، وہ دین اسلام ہمیں کیا پیغام دیتا ہے. آج کسی کا کوئی گھر میں کوئی فرد فوت ہو جائے، چند دن چند ہفتوں کے بعد ہم اس کو بھول جاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان کی یاد کو بھی تازہ رکھیں اور اس قربانی کو بھی یاد رکھیں. آج اتنا افسوس ہوتا ہے کہ جب لوگ دربار عالیہ آستانیہ عالیہ پیر فضل شاہ ولی پر آتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے متعلق جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اسلام کو بچایا ہے، تو انہیں ان ہستیوں کے ناموں کو ہی نہیں پتا. یقین کریں کہ ایسے لوگ ہیں مسلمان جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، جو نہ کبھی نماز پڑھی ہے نہ قرآن پاک پڑھا ہے، جبکہ کربلا کا درس پیغام ہی نماز اور قرآن ہے. کہ کربلا میں اتنے مشکل میں پیاسے وہ حضور کا خاندان نماز کو قضا نہیں کیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، خاندان والوں کو اکٹھا کریں تو اس یاد کو جو تمام مکاتب فکر کی کتابوں میں یہ واقعہ کربلا لکھا ہوا ہے ان کو بتائیں کہ یہ واقعہ کربلا ہمیں کیا پیغام دیتا ہے. اور ہمیں اس میں بجائے اس کے کہ میں دیکھتا ہوں اکثر جب گزرتا ہوں تو ان دنوں میں لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں، اپنے اپنے سیر و تفریح میں ہو جاتے ہیں کہ ہم سیر کے لیے فلاں جگہ جا رہے ہیں، گھومنے جا رہے ہیں. یہ جو چھٹیاں ملتی ہیں اس میں عبادت کریں تاکہ آپ کی نسلیں جب آپ دنیا سے جائیں انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے والدین، ہمارے بزرگ ہمیں کیا پیغام دے کے گئے ہیں. اور وہ پھر آپ کی بخشش کا بھی وہ اولاد وسیلہ بنے گی. جب ہم کسی کو بتائیں گے ہی نہیں اپنی اولاد کو، دنیا داری سمجھا جاتے ہیں، بتا جاتے ہیں، لیکن جو اصل مقصد ہے دنیا میں آنے کا وہ ہم کسی کو نہیں بتاتے. تو افسوس ہے ان لوگوں پہ جو ان ایام کا احترام نہیں کرتے. وہ سن لیں، نہ دنیا میں انہیں سکون نصیب ہونا ہے نہ قبر میں سکون نصیب ہونا ہے. جو لوگ حضور کی آل کا ان ایام کا احترام نہیں کریں گے وہ کبھی بخشے نہیں جائیں گے. یہ بات آپ سن لیں، یہ کسی فرقے کی یا کسی مذہب کی بات نہیں ہے. یہ بات اپنے دلوں میں اتار لیں کہ اگر ہم حسینی کہلانا چاہتے ہیں تو دنیا میں دو فرقے ہیں، ایک یزیدی فرقہ ہے، ایک حسینی فرقہ ہے. درمیان والی بات ہی کوئی نہیں ہے. حسینی فرقہ وہی ہے جو حضور کا فرقہ ہے اور حق اور باطل کا فرقہ ہے. اور یزیدی وہ تھے، اور یزید کی فوج میں آپ نے سنا دیکھا حافظ قرآن بھی تھے، بڑے بڑے توحید پرست بھی تھے، لیکن جب تک حضور اور ان کی آل کی محبت اس دل میں نہیں ہے وہ انسان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا دعویٰ نہ کرے. وہ لائق ہی نہیں ہے مسلمان کہلانے کے کہ جس انسان کے دل میں حضور کا عشق ہی نہیں ہے، حضور کی عقیدت محبت نہیں ہے. تو اس لیے دوستو کوشش کرو کہ اپنی دنیا اور آخرت خراب نہ کر بیٹھنا ان لوگوں کے پیچھے لگ کر جنہیں نہ دنیا میں سکون نصیب ہونا ہے، نہ آخرت میں ہونا ہے، نہ قبر میں، نہ حشر میں. اور وہ لوگ دوزخی ہیں جو لوگ حضور کے جو نقش قدم پر نہیں چلتے، حضور سے محبت نہیں کرتے،
اس لیے اپنے دلوں میں حضور ان کے خاندان کی عقیدت اور محبت کو ڈالو، اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو، بجائے ہم یہ جو کرکٹر ہیں، فلمی ایکٹر ہیں، ان کے نام، ان کی شکلیں ان بچوں کو یاد کرواتے ہیں یا ان بچوں کو یاد ہوتی ہیں، تو خدا را اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو تباہ ہونے سے بچائیں۔ انہیں حضور ان کے خاندان کے متعلق بتائیں، حضور کی شریعت پر چلنے کے متعلق بتائیں۔ بے شک آپ جن مرضی سکولوں میں پڑھائیں، لیکن ہمارا اصل جو زندگی کا مقصد ہے وہ حضور کی شریعت ہے۔ ان بچوں کو بجائے ایکٹروں کا، فلموں کا، ڈراموں کا بتانے اور سکھانے اور سمجھانے کی بجائے، اور ان کو اس مرض سے بچائیں کہ یہ جو فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، یہ ہمیں قبر میں کام نہیں دینی۔ قبر میں فقط کام آنا ہے تو حضور کی ذات میں آنا ہے۔ انسان کی بخشش ہی حضور کی محبت اور عشق میں ہوگی۔ میں اپنے بزرگوں سے، اپنے عقیدت مندوں سے یہی کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو حضور اور ان کے خاندان کے متعلق ضرور بتائیں کہ یہ معصوم علی اصغر کون تھے، یہ کس کے بیٹے تھے، یہ شہزادہ قاسم کون تھے، یہ علی اکبر کون تھے، یہ مولا غازی عباس کون تھے، امام حسین علیہ السلام کون تھے۔ اس خاندان کے متعلق بتائیں جن کا پانی بند کر دیا گیا تھا 7 محرم کے روز، جو پیاسے بھوکے اللہ کی عبادت میں وہ مصروف رہے۔ اپنی اولادوں کو ضرور بتائیں حضور کے خاندان، ان کی آل کے متعلق، تاکہ ان بچوں کو، آنے والی نسلوں کو یہ پتہ ہو اور یہ باتیں سینہ بہ سینہ آگے جائیں، بجائے اس کے کہ ہم کسی ایسے انسان کے ہتھے چڑھ جائیں اور وہ ہمیں غلط ٹریک پہ چڑھا دے اور حقیقت اور سچائی کی بات نہ بتائے، کیونکہ کچھ ایسے شیطان صفت لوگ ہیں جو حقیقت اور سچائی بتانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ احترام آپ کی اپنی مرضی کا ہے، چاہے ایک آنسو محبت حسین میں، عشق میں، وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک نذرانے کے طور پہ دے دیں، چاہے قرآن پاک پڑھ کر ان کو پیش کریں، چاہے درود پاک پڑھ کر ان شہداء کربلا کو پیش کریں۔ آج کیونکہ 1 محرم الحرام کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو یہ پیغام میں اپنی پوری دنیا میں اپنے چاہنے والوں کو دینا چاہتا ہوں۔ حقیقت کو سمجھو کہ کیا واقعہ ہوا تھا، لوگوں کے پیچھے مت لگیں، کیونکہ لوگ آپ کو اپنی دکانیں چمکانے کے لیے گمراہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو، اس مہینے کا بہت ہی ادب اور احترام کرو۔ بہت شکریہ آپ کا۔